دیا وہ اس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میرے دیور نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں اپنے بچوں کو لے کر ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں آ گئی تھی۔ میں سسرال سے آتے وقت اپنے مرحوم شوہر کا موبائل بھی لے آئی تھی۔ 2 دن بعد آدھی رات کو شوہر کے موبائل میں کال آئی۔ جب کال سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا سچ معلوم ہوا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلی صبح میں پولیس کے ساتھ اپنے سسرال پہنچی، کیونکہ میرا نام سلیمہ ہے اور میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس کا نام پرویز تھا اور ہماری شادی محبت کی شادی تھی۔ شروع میں سب لوگوں نے اس رشتے کی مخالفت کی تھی، مگر پرویز نے کسی کی ایک نہ سنی اور صاف کہہ دیا تھا کہ اگر شادی کرے گا تو صرف مجھ سے کرے گا، ورنہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ آخرکار دونوں خاندانوں کو ماننا پڑا اور ہماری شادی ہو گئی۔ آج بھی جب میں ان دنوں کو یاد کرتی ہوں تو دل سے بے اختیار دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہر لڑکی کو ایسا شوہر دے جو اپنی بیوی کی عزت کرنا جانتا ہو۔ ہم لوگ ایک بڑے سے مشترکہ گھر میں رہتے تھے۔ گھر میں میرے ساس سسر تھے، میرے شوہر کا چھوٹا بھائی تھا، اس کی بیوی تھی، ان کے بچے تھے۔ گھر میں ہر وقت کسی نہ کسی کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ کبھی بچے دوڑ رہے ہوتے، کبھی خواتین باورچی خانے میں مصروف ہوتی، کبھی مرد صحن میں بیٹھے چائے پی رہے ہوتے۔ گھر بڑا تھا مگر اس میں رہنے والے لوگ اس سے بھی زیادہ تھے۔ ایسے ماحول میں اکثر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں مل پاتا، مگر پرویز ہر حال میں میرے لیے وقت نکال لیتا تھا۔ وہ صبح کام پر جانے سے پہلے ضرور میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتا۔ اگر میں کسی کام میں مصروف ہوتی تو خود آ کر کہتا کہ پہلے میرے ساتھ بیٹھو، پھر باقی کام کر لینا۔ میں ہنس دیتی اور اس کے سامنے بیٹھ جاتی۔ وہ کبھی میرے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیتا، کبھی خود نوالا بنا کر مجھے کھلا دیتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشیاں تھیں۔ گھر کے باقی لوگ کبھی کبھی ہمیں دیکھ کر عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ انہیں شاید یہ پسند نہیں تھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے اتنی محبت کرے۔ میری جٹھانی کئی مرتبہ طنز کرتی کہ کچھ لوگ شادی کے کئی سال بعد بھی نئے نئے دلہا دلہن بنے رہتی ہیں۔ میں صرف مسکرا دیتی۔ مجھے کسی کے طنز سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میرا شوہر ہر لمحہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اگر کبھی کسی نے مجھے کوئی بات کہہ بھی دی تو پرویز فوراً میرا ساتھ دیتا۔ وہ صاف کہتا کہ میری بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کرو۔ اس کی یہی بات میرے دل کو سکون دے دیتی تھی۔ اس پورے گھر میں اگر کوئی جگہ صرف ہماری تھی تو وہ ہمارا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہ کمرہ بہت بڑا نہیں تھا۔ اس میں ایک پلنگ تھا، ایک الماری تھی، ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی اور کھڑکی کے ساتھ 2 کرسیاں رکھی تھیں، مگر میرے لیے وہ کمرہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ دن بھر گھر کے کام کرتے ہوئے میں بس شام کا انتظار کرتی تھی کہ کب پرویز واپس آئے گا اور ہم دونوں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سکون سے باتیں کریں گے۔ وہ جیسے ہی کام سے واپس آتا سب سے پہلے مجھے آواز دیتا۔ اگر میں باورچی خانے میں ہوتی تو وہ وہیں آ جاتا، کہتا کہ پہلے مجھے پانی دو، پھر باقی سب کو دینا۔ میں ہنس کر اسے پانی دیتی۔ وہ جان بوجھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیتا۔ میں شرما کر ہاتھ چھڑا لیتی۔ گھر والے کبھی کبھی ہمیں دیکھ لیتے تو عجیب عجیب چہرے بنانے لگتے، مگر پرویز کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ رات کو جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تو ہماری اصل دنیا شروع ہوتی تھی۔ ہم دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، کبھی ہنستے، کبھی پرانی باتیں یاد کرتے، کبھی ایک دوسرے کو چھیڑتے۔ مجھے ہمیشہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں اگر کہیں جنت ہے تو وہ یہی چند لمحے ہیں جو میں اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی ہوں۔ اللہ نے ہماری خوشیوں میں مزید اضافہ اس وقت کیا جب شادی کے 1 سال بعد ہمارے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ پرویز کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ ہر آنے والے کو مٹھائی کھلاتا پھر رہا تھا، بار بار میرے پاس آ کر بچے کو دیکھتا، پھر میری پیشانی چوم کر کہتا کہ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ 2 سال بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ اللہ نے ہمیں دوسری خوشخبری بھی دے دی۔ اس بار ہمارے گھر ایک ننھی سی بیٹی آئی۔ پرویز تو جیسے خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مرد بیٹیوں سے کم محبت کرتے ہیں، مگر میرے شوہر کو دیکھ کر یہ بات بالکل غلط لگتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پورا گھر گھومتا رہتا، اس کے لیے نئے نئے کپڑے لاتا، چھوٹے چھوٹے کھلونے خریدتا۔ اگر بیٹی ذرا سا بھی رونے لگتی تو سب سے پہلے پرویز ہی اسے اٹھا لیتا۔ وہ کہتا کہ میری شہزادی کیوں رو رہی ہے۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری زندگی میں اب کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہی۔ محبت کرنے والا شوہر، 2 پیارے بچے، سر پر ماں باپ جیسے بزرگ، اپنا گھر، اپنا خاندان، ظاہر ہے سب کچھ مکمل لگتا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ بعض اوقات دوسروں کی نظروں میں نظر آنے والی خوشیاں ہی انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ گھر کے کچھ لوگ ہماری خوشیوں سے خوش نہیں تھے۔ وہ ہماری محبت کو محبت نہیں بلکہ اپنی بے چینی کی وجہ سمجھنے لگے تھے۔
میں نے کئی مرتبہ کچھ نظروں میں حسد دیکھا، کئی بار ایسی سرگوشیاں سنی جو میرے آتے ہی خاموش ہو جاتی تھیں۔ میں نے پرویز کو ایک دو مرتبہ اس بارے میں بتانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ ہمیشہ ہنس کر کہہ دیتا کہ لوگ کہتی رہتی ہیں، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، اپنی زندگی سکون سے گزارو۔ اس وقت مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید میں بلا وجہ زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر کچھ دل ایسے بھی تھے جو ہماری ہنسی برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور بہت جلد ہماری چھوٹی سی جنت کو بکھیرنے کی کوشش شروع ہونے والی تھی۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، ڈبل سٹوری مکان تھا۔ نیچے والے حصے میں ہم سب رہتے تھے، جبکہ اوپر والا فلور زیادہ تر خالی ہی رہتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی مہمان آ جاتا تو اوپر والے کمروں کا استعمال ہو جاتا، ورنہ وہاں ہر وقت خاموشی رہتی تھی۔ یہ گھر بھی میرے شوہر پرویز نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا تھا۔ اس نے کئی سال دن رات محنت کی تھی، قرض بھی لیا تھا، قسطیں بھی بھری تھی، تب جا کر اتنا بڑا گھر کھڑا ہوا تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ گھر تو سب کا تھا، لیکن اس کی ذمہ داری صرف ایک ہی انسان پر تھی۔ وہ انسان میرا شوہر تھا۔ گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا، ہر کام یا تو میں کرتی تھی یا پھر میرے شوہر کو ہی کرنا پڑتا تھا۔ اگر گھر کی کسی چیز میں خرابی آ جاتی تو سب کی نظریں پرویز کی طرف اٹھ جاتی۔ اگر بجلی کا مسئلہ ہوتا تو پرویز، اگر پائپ ٹوٹ جاتا تو پرویز، اگر چھت سے پانی ٹپکنے لگتا تو پرویز، اگر دروازہ خراب ہو جاتا تو پرویز۔ جیسے وہ اس گھر کا بیٹا نہیں بلکہ ہر مسئلے کا مستقل حل تھا۔ میرے دیور کی عادت بالکل مختلف تھی۔ وہ کبھی کوئی کام کرتا تھا، کبھی کئی ہفتے گھر میں بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی آمدنی نہ مقرر تھی اور نہ ہی اس کی ذمہ داری کا کوئی اندازہ تھا۔ جب دل چاہتا کام پر چلا جاتا، جب دل چاہتا گھر میں لیٹا رہتا، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو خاموشی سے استعمال کر لیتا، مگر جب خرچ کرنے کی باری آتی تو وہ خود کو بالکل الگ کر لیتا۔ میں کئی مرتبہ سوچتی تھی کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود دونوں بھائیوں میں زمین آسمان کا فرق کیوں تھا۔ پرویز ہر وقت دوسروں کے لیے سوچتا تھا اور میرا دیور صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن گھر کے پانی والی موٹر خراب ہو گئی۔ صبح میں نے نل کھولا تو ایک قطرہ بھی پانی نہیں آیا۔ میں نے پرویز کو بتایا، اس نے مستری کو بلایا، اس نے موٹر چیک کی، پھر بولا کہ موٹر مکمل خراب ہو چکی ہے، اس پر تقریباً 12,000 روپے خرچ ہوں گے۔ اتفاق سے مہینے کا آخری وقت تھا، گھر کے کافی اخراجات ہو چکے تھے۔ پرویز نے بڑی نرمی سے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ 12,000 روپے لگنی ہیں، 6,000 تم دے دو، 6,000 میں دے دیتا ہوں، آخر یہ گھر ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ میرے دیور نے فوراً منہ بنا لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے پانی کی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جس کو ضرورت ہے وہ خود خرچ کرے۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے سوچا کہ پانی بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے بغیر گھر چل سکتا ہو، لیکن وہ ضد پر اڑا ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے بھی ایک لفظ نہیں کہا، الٹا اگلے ہی دن اپنا سامان اٹھایا اور مائکے چلی گئی۔ وہ شاید جانتی تھی کہ جب تک موٹر ٹھیک نہیں ہوگی تب تک پانی کے بغیر مشکل ہوگی۔ ادھر میرا دیور بھی دن بھر ایسے گھومتا رہتا جیسے اسے کسی بات کی فکر ہی نہ ہو۔ وہ کبھی دوستوں کے پاس بیٹھ جاتا، کبھی موبائل چلاتا رہتا، کبھی باہر نکل جاتا۔ گھر کی حالات سے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ ادھر میری حالت خراب ہونے لگی۔ 2 چھوٹے بچے تھے، ان کے کپڑے دھونے ہوتے تھے، انہیں نہلانا ہوتا تھا، کھانا پکانا ہوتا تھا، برتن دھونے ہوتے تھے۔ ہر کام پانی کے بغیر ناممکن لگ رہا تھا۔ میں کبھی بالٹی لے کر محلے سے پانی مانگ کر لاتی، کبھی کسی رشتہ دار کے گھر سے بھر لاتی۔ گرمی کا موسم تھا، بچے بار بار پانی مانگتے تھے۔ ان کی تکلیف دیکھ کر میرا دل رو دیتا تھا۔ پرویز شام کو کام سے واپس آیا تو مجھے اس حال میں دیکھا۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے سب کچھ دیکھا، پھر بولا کہ بچوں کو کیوں تکلیف دوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے اگلی صبح خود ہی 12,000 روپے ادا کر کے موٹر ٹھیک کروا دی۔ پانی دوبارہ آنے لگا۔ گھر کے سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی پانی آیا، میرے دیور کی بیوی بھی اسی دن مائکے سے واپس آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ آرام سے واپس آئی، نل کھولا، پانی استعمال کیا، کپڑے دھوئے، برتن دھوئے، اور ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اس خرچ میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے تھا۔ میں یہ سب خاموشی سے دیکھتی رہی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، ایسا ہر دوسرے تیسرے مہینے ہوتا تھا۔ کبھی بجلی کی وائرنگ خراب ہو جاتی، کبھی چھت کی مرمت کرانی پڑتی، کبھی سیوریج بند ہو جاتی، کبھی دروازے ٹوٹ جاتے۔ ہر دفعہ خرچہ پرویز کرتا اور ہر دفعہ باقی سب لوگ خاموش تماشائی بنے رہتے۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی جب میرے ساس سسر بھی یہی کہتے کہ کوئی بات نہیں، وہ چھوٹا ہے، تم بڑے ہو، تمہیں ہی برداشت کرنا چاہیے۔ یہ جملہ میں نے اتنی بار سنا تھا کہ اب تو مجھے زبانی یاد ہو گیا تھا، مگر میرے دل میں ہمیشہ ایک ہی سوال اٹھتا تھا، بڑے ہونے کا مطلب کیا صرف قربانی دینا ہے؟ کیا بڑے بیٹے کے جذبات نہیں ہوتے؟ کیا اس کی کمائی صرف دوسروں کے لیے ہوتی ہے؟ کیا اس کی اپنی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟
میں کئی مرتبہ سوچتی تھی کہ والدین تو اپنی ہر اولاد کے لیے برابر ہوتی ہیں، پھر ہمارے گھر میں ایسا کیوں تھا؟ مجھے آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے ساس سسر پرویز کے ساتھ عجیب سا رویہ رکھتے ہیں۔ اگر وہ تھک کر گھر آتا تو کوئی نہیں پوچھتا کہ کیسا دن گزرا، وہ پریشان ہوتا تو کسی کو فرق نہیں پڑتا، اگر وہ خاموش رہتا تو کسی کو تجسس نہیں ہوتا کہ آخر بات کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ بیمار بھی ہو جاتا تھا تب بھی گھر میں کسی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ مجھے آج بھی ایک واقعہ اچھی طرح یاد ہے۔ پرویز کو شدید بخار تھا، وہ 2 دن سے بستر پر لیٹا ہوا تھا، ڈاکٹر نے آرام کا کہا تھا، اس کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ میں بار بار اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی، دوائیں دے رہی تھی، اس کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ اس کا کمرہ صحن کے بالکل سامنے تھا، جو بھی گھر میں آتا جاتا تھا اس کمرے کے سامنے سے گزرتا تھا، مگر ان 2 دنوں میں نہ میری ساس ایک بار اندر آئی، نہ میرے سسر نے دروازہ کھول کر پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے، نہ میرے دیور نے حال پوچھا، نہ اس کی بیوی نے ایک گلاس پانی لا کر دیا۔ سب لوگ ایسے اپنی زندگی گزار رہے تھے جیسے اس کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ میں دروازے کی طرف بار بار دیکھتی رہتی تھی، شاید اب کوئی آئے گا، شاید اب کوئی پوچھ لے گا، مگر دروازہ کبھی نہ کھلا۔ اس رات میں پرویز کے پاس بیٹھی اسے دوائی دے رہی تھی، میرے دل میں عجیب سی اداسی تھی۔ میں نے بے اختیار کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، آخر کوئی اپنے سگے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اگر میرے ماں باپ ہوتے اور مجھے یا میرے شوہر کو اس حالت میں دیکھتی تو شاید ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھتے۔ آخر ماں باپ اپنے بچوں کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال میرے دل میں ہر روز پیدا ہوتا تھا، مگر اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، اور شاید آنے والے دنوں میں مجھے اس سوال کا ایسا جواب ملنے والا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دونوں بچے بھی بڑے ہونے لگے تھے۔ بیٹا اب اسکول جانے لگا تھا، بیٹی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی تھی۔ گھر میں ان دونوں کی شرارتیں ہر وقت ماحول کو زندہ رکھتی تھیں۔ جب بھی میں انہیں کھیلتے ہوئے دیکھتی تو دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ ہر مشکل کے باوجود اس نے میری زندگی میں یہ 2 خوشیاں عطا کی تھیں۔ میرے اور پرویز کے درمیان بھی پہلے کی طرح محبت تھی۔ دن بھر چاہے کتنی ہی پریشانیاں رہتی، مگر رات کو جب ہم اپنے کمرے میں ہوتے تو ساری تھکن ختم ہو جاتی تھی۔ دن بھر چاہے کتنی ہی پریشانیاں رہتی، مگر رات کو جب ہم اپنے کمرے میں ہوتے تو ساری تھکن ختم ہو جاتی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کسی بات کا خوف نہیں۔ میں بھی یہی کہتی تھی کہ جب تک آپ میرے ساتھ ہیں دنیا کی کوئی مشکل بڑی نہیں لگتی۔ ہم دونوں کو کیا معلوم تھا کہ قسمت خاموشی سے ہماری زندگی کا سب سے دردناک باب لکھ رہی ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت اچانک پورے گھر کی بجلی چلی گئی۔ شروع میں سب نے یہی سمجھا کہ شاید علاقے کی بجلی گئی ہے۔ کچھ دیر بعد بھی بجلی واپس نہ آئی تو میرے شوہر نے باہر جا کر دیکھا۔ اسی وقت بجلی والے محکمے کے چند لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے ہمارے گھر کا میٹر اتار رکھا تھا۔ پرویز حیران رہ گیا۔ اس نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 3 ماہ سے بجلی کا بل جمع ہی نہیں ہوا، بار بار نوٹس بھی بھیجے گئے، اب بقایا رقم زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے کنیکشن منقطع کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر پرویز کا چہرہ بدل گیا، کیونکہ وہ ہر مہینے بجلی کے بل کے پیسے اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیتا تھا۔ دیور ہی دفتر کے قریب سے گزرتا تھا، اس لیے وہ کہتا تھا کہ میں جمع کروا دوں گا۔ پرویز نے کبھی رسید بھی نہیں مانگی، اسے اپنے بھائی پر اعتماد تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ بل جمع کروانے کی بجائے انہی پیسوں سے اپنی بیوی کو شاپنگ کرواتا رہا، کبھی نئے کپڑے خریدتا، کبھی جوتے، کبھی موبائل کی قسط دیتا، اور ادھر 3 مہینے کا بل جمع ہی نہ ہوا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو پرویز نے غصے میں اپنے بھائی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ الٹا کہنے لگا کہ بعد میں جمع کروا دیتا، اتنی سی بات پر اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ مجھے اس کی بے حسی پر حیرت آ رہی تھی۔ اتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو چکی تھی، پورا گھر گرمی میں بیٹھا تھا، بچے پریشان تھے، بوڑھے پریشان تھے، اور اسے پھر بھی اپنی غلطی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پرویز نے فوراً بجلی والوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سارا بقایا بل جمع ہوگا، پھر درخواست دینی ہوگی، اس کے بعد میٹر دوبارہ لگانے کی کارروائی ہوگی۔ اگر جلدی کام کروانا چاہتے ہو تو الگ خرچہ بھی ہوگا، تب بھی کوئی یقین نہیں کہ کتنے دن لگ جائیں۔ یہ سن کر پرویز بہت پریشان ہو گیا۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، پنکھے بند تھے، رات کو سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا، بچے گرمی سے رونے لگتے تھے۔ پرویز نے کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے کہا کہ سلیمہ، تم بچوں کو لے کر کچھ دن اپنے امی ابو کے گھر چلی جاؤ، کم از کم بچے سکون سے رہیں گے۔ میں یہاں رہ کر یہ سارا کام جلد از جلد مکمل کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے اکیلا چھوڑ کر جاؤں، مگر بچوں کی حالت دیکھ کر مجھے بھی یہی مناسب لگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، زیادہ پریشان مت ہوئیے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ اگلے دن میں دونوں بچوں کو لے کر اپنی مائکے آ گئی۔ امی ابو نے ہمیں خوشی سے رکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، جتنے دن چاہو یہاں رہو، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔
مجھے وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ امی بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ابو شام کو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے تھے۔ بچے بھی خوش تھے، مگر میرا دل ہر وقت اپنے شوہر کے پاس رہتا تھا۔ ہم دن میں کئی مرتبہ فون پر بات کرتے تھے۔ وہ دفتر سے بھی فون کرتا، رات کو بھی ویڈیو کال کر لیتا۔ میں پوچھتی کہ آج رات کیسی گزری؟ وہ ہنس کر کہتا کہ کبھی چھت پر جا کر بیٹھ جاتا ہوں، کبھی صحن میں چارپائی ڈال لیتا ہوں، بس کسی نہ کسی طرح وقت گزر ہی جاتا ہے۔ کبھی وہ چھت پر بیٹھ کر مجھے آسمان کی تصویریں بھیجتا، کہتا دیکھو آج چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ میں تصویر دیکھ کر مسکرا دیتی، مگر دل میں اس کی تنہائی کا احساس بھی ہوتا تھا۔ ایک رات اس نے اچانک کہا کہ سلیمہ، میں سوچ رہا ہوں یہ گھر چھوڑ دوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کیوں؟ وہ بولا کہ اس گھر نے مجھے بہت تھکا دیا ہے، ہر مسئلہ میرے حصے میں آتا ہے، ہر خرچہ میرے ذمے ہوتا ہے، ہر قربانی مجھ سے مانگی جاتی ہے۔ اب دل چاہتا ہے کہ کہیں دور نکل جائیں، چھوٹا سا گھر لے لیں، کم ہو مگر اپنا سکون تو ہو۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہا کہ یہ گھر تو آپ نے اپنی محنت سے بنایا ہے، اسے چھوڑتے ہوئے دکھ نہیں ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر بولا کہ گھر دوبارہ بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر سکون ختم ہو جائے تو وہ دوبارہ نہیں ملتا۔ مجھے اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں بڑا نہیں کرنا، میں چاہتا ہوں وہ محبت دیکھیں، روز روز کے جھگڑے نہیں۔ اس کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے کہا کہ جہاں آپ خوش ہوں گے میں بھی وہیں خوش رہوں گی، ہم دوبارہ سب کچھ بنا لیں گے، بس ہم ساتھ رہیں۔ اس نے ہنس کر کہا کہ یہی تو میری طاقت ہو۔ اس گفتگو کے بعد میرے دل میں بھی ایک نئی امید پیدا ہو گئی۔ مجھے لگنے لگا کہ شاید اب ہماری زندگی بدل جائے گی، شاید اب ہمیں اپنا الگ گھر مل جائے گا، شاید اب میرے شوہر کو بھی سکون نصیب ہوگا۔ 15-20 دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دوپہر کے وقت اس کا فون آیا۔ اس کی آواز میں عجیب سی خوشی تھی۔ اس نے کہا کہ سلیمہ، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایسی خوشخبری کہ تم سن کر خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی۔ میں فوراً ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ کیا آپ نے نیا گھر لے لیا ہے؟ وہ بولا نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہے۔ میں نے کہا پھر ابھی بتا دیں۔ وہ ہنسنے لگا، پھر بولا نہیں، یہ خوشخبری میں تمہارے سامنے بیٹھ کر دوں گا، بس تیار رہنا، میں کل خود آ کر تمہیں اور بچوں کو لینے آ رہا ہوں، پھر سب کچھ بتاؤں گا۔ میں نے بھی خوشی خوشی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے۔ فون بند ہونے کے بعد میرا دل بے حد خوش تھا۔ میں بار بار یہی سوچتی رہی کہ آخر ایسی کون سی خوشخبری ہوگی۔ رات اسی انتظار میں گزر گئی۔ صبح بہت جلدی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے بچوں کو بھی تیار کر دیا، اپنا سامان بھی سمیٹ لیا، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید پرویز آ جائے۔ دوپہر ہو گئی، وہ نہیں آیا۔ میں نے فون کیا، فون بند جا رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید راستے میں ہوگا، کچھ دیر بعد خود ہی کال کرے گا۔ شام ہونے لگی تو میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ اسی وقت میرے ابو کے فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون سنا۔ اچانک ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر فوراً نسیں جھکا لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے چیخ کر کہا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تب میرے ابو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹا ہمت کرو، پرویز کو شدید دل کا دورہ پڑا تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی میرے کانوں میں جیسی آوازیں بند ہو گئیں، میرے ہاتھوں سے بیگ گر گیا، میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں بار بار یہی کہتی رہی کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ابھی تو کل بات ہوئی تھی، ابھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ کل آ کر مجھے خوشخبری دے گا، وہ مجھے لینے آنے والا تھا، وہ وعدہ کر کے گیا تھا، وہ وعدہ توڑ ہی نہیں سکتا۔ مگر حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو وہاں خوشخبری نہیں بلکہ میت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرا پرویز سفید کفن میں خاموش لیٹا ہوا تھا۔ جس انسان کی آواز کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی، وہ آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ اس لمحے میرے اوپر کیا گزری، اس درد کو الفاظ میں بیان کرنا شاید کبھی ممکن ہی نہیں ہوگا۔ میرے شوہر کی قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری روح بھی اسی قبر میں دفن ہو گئی ہو۔ ہر طرف خاموشی تھی، ہر چیز ویسی ہی تھی، صرف ایک انسان نہیں تھا جس کی وجہ سے میری پوری دنیا آباد تھی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں گئی تو پہلی بار مجھے اس کمرے سے ڈر محسوس ہوا۔ وہی پلنگ تھا جہاں ہم دونوں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے، وہی الماری تھی، وہی پردے تھے، وہی کھڑکی تھی جہاں کھڑے ہو کر پرویز بارش دیکھا کرتا تھا۔ مگر اب ہر چیز مجھے رلا رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ وہ ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ انہیں موت کا مطلب بھی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا بار بار یہی پوچھ رہا تھا کہ ابو کب آئیں گے۔ میں ہر بار اس کا ماتھا چوم کر خاموش ہو جاتی۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اگر میرے یہ دونوں بچے نہ ہوتے تو شاید میں بھی اس دنیا میں رہنے کی ہمت نہ کر پاتی۔ میں ہر لمحہ ٹوٹ رہی تھی، ہر سانس بوجھ لگ رہی تھی، مگر پھر میں اپنے بچوں کے چہرے کی طرف دیکھتی تو خود کو سنبھال لیتی۔ میں جانتی تھی کہ اب انہیں میری ضرورت ہے۔
اگر میں ابھی ہار مان گئی تو ان معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ اسی سوچ نے مجھے زندہ رکھا۔ چند دن بعد میں نے پرویز کی تمام چیزیں ایک جگہ جمع کرنی شروع کر دی۔ میں اس کی ہر چیز کو بہت احتیاط سے اٹھاتی تھی۔ اس کی گھڑی، اس کا پرس، اس کے کپڑے، اس کی خوشبو کی بوتل، اس کی ڈائری، اس کا چشمہ اور پھر آخر میں اس کا موبائل۔ میں نے وہ سب چیزیں ایک بیگ میں رکھ دیں۔ وہ بیگ میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ اس میں صرف سامان نہیں تھا، اس میں میری پوری زندگی کی یادیں بند تھیں۔ میں نے وہ بیگ اپنی الماری کے کونے میں رکھ دیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اب یہی چیزیں میری زندگی کا سہارا ہیں۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ابھی میری آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک صبح میرا دیور میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر نہ افسوس تھا نہ ہمدردی۔ اس نے سیدھا کہا کہ اب تم لوگوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، یہ گھر ہمارا ہے، تم اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا کہ میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں۔ یہ اسی کا گھر ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اگر میں اس گھر کے کسی کونے میں رہ لوں تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ دونوں بچے بھی تو اسی گھر کے ہیں۔ وہ طنزی انداز میں ہنسا، پھر بولا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تمہیں یہاں نہیں رہنا۔ میں فوراً اپنے ساس سسر کے پاس گئی۔ میرے دل میں امید تھی کہ وہ ضرور انصاف کریں گے۔ آخر میں ان کے بیٹے کی بیوہ تھی، یہ ان کے اپنے پوتے پوتی تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ اسے سمجھائیں، ہم کہاں جائیں گے؟ میرے پاس کوئی سہارا نہیں، میرے بچوں پر رحم کریں۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ کافی دیر بعد میرے سسر نے صرف اتنا کہا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہی کرو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میری ساس نے بھی نظریں جھکا لی، انہوں نے ایک لفظ بھی میرے حق میں نہیں کہا۔ اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا شوہر دوبارہ مر گیا ہو۔ میں یہ سوچ کر کانپ گئی کہ کیا واقعی انسان اپنے سگے پوتے پوتی سے بھی اتنا بے نیاز ہو سکتا ہے؟ میرے دیور کی تو اپنی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، پھر بھی اسے ان معصوم بچوں پر ترس نہیں آیا۔ میں نے آخری بار اپنے کمرے کی طرف دیکھا، وہی کمرہ جو کبھی میری چھوٹی سی جنت تھا، آج ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اندر گئی، اپنے شوہر کی یادوں والا بیگ اٹھایا، اپنے اور بچوں کے چند کپڑے ایک دوسرے بیگ میں رکھے، بچوں کا ہاتھ پکڑا اور اس گھر سے نکل آئے جسے کبھی میں اپنا گھر سمجھتی تھی۔ راستہ بہت لمبا لگ رہا تھا۔ میری ایک ہاتھ میں بیگ تھا، دوسرے ہاتھ میں بیٹی تھی۔ بیٹا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، مگر میرے دل کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی اس کے سامنے موسم کی گرمی کچھ بھی نہیں تھی۔ کئی مرتبہ دل چاہا کہ وہیں سڑک پر بیٹھ کر رو دوں، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ آخرکار میں اپنے مائکے پہنچ گئی۔ امی نے دروازہ کھولا تو مجھے اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ انہوں نے فوراً مجھے گلے لگا لیا۔ ابو بھی باہر آ گئے، مگر ان کی حالت دیکھ کر میرا اپنا دل بیٹھ گیا۔ وہ پہلے جیسے مضبوط نظر نہیں آ رہے تھے، چہرہ زرد تھا، چلنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت کافی عرصے سے خراب چل رہی ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں آرام کا کہا تھا، وہ نوکری پر بھی نہیں جا پا رہے تھے، گھر کا خرچہ بھی بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری ہمت ٹوٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں بچوں سمیت یہیں رہ گئی تو ان پر بہت بڑا بوجھ بن جاؤں گی۔ میں نے اپنی پریشانی دل میں ہی چھپا لی۔ امی نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ میں نے جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا کہ بس چند دن کے لیے آئی ہوں، وہاں بجلی کا مسئلہ بھی ہے، کچھ حالات بھی خراب ہیں، پھر واپس چلی جاؤں گی۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر بولی کہ بیٹا وہی تمہارا گھر ہے، وہی رہنا، اپنے بچوں کا حق لینا، ہمت مت ہارنا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ جی، مگر میں جانتی تھی کہ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ چند دن بعد میں نے خاموشی سے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اپنے شوہر کی یادوں والا بیگ اٹھایا، اپنے اور بچوں کے چند کپڑے لیے اور شہر کے غریب سے محلے میں ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر تلاش کر لیا۔ گھر کیا تھا، صرف 2 چھوٹے کمرے تھے، ایک تنگ سا باورچی خانہ اور ایک چھوٹا سا غسل خانہ، مگر اس وقت میرے لیے یہی دنیا کا سب سے محفوظ مقام تھا۔ کرایہ دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں کافی دیر تک سوچتی رہی، پھر میری نظر اپنی انگلی میں موجود سونے کی انگوٹھی پر پڑی، وہی انگوٹھی جو پرویز نے منہ دکھائی میں مجھے پہنائی تھی۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے شوہر کی آخری نشانی بھی اس سے جدا کرنے جا رہی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں بازار گئی، انگوٹھی بیچ دی۔ جب دکاندار نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے دل کا ایک ٹکڑا مجھ سے چھین لیا ہو۔ ان پیسوں سے میں نے مکان کا کچھ ایڈوانس دے دیا، تھوڑا سا راشن خرید لیا، بچوں کے لیے دودھ لے لیا اور باقی تھوڑی سی رقم اپنے پاس رکھ لی۔ شام کو جب میں اس چھوٹے سے کرائے کے گھر میں داخل ہوئی تو دونوں بچے خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ گھر میں نہ کوئی فرنیچر تھا، نہ بستر، نہ کوئی سہولت، صرف ایک خالی سا کمرہ تھا اور ہم تینوں۔
میں نے اپنے شوہر کی یادوں والا بیگ ایک کونے میں رکھ دیا، بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، اب آگے کیا ہوگا؟ میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں گی؟ ان کا مستقبل کیسے بناؤں گی؟ اور اس دنیا میں اکیلی اتنی بڑی جنگ آخر کیسے لڑوں گی؟ اس چھوٹے سے کرائے کے گھر میں پہلی رات شاید میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ گھر میں نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی سہارا تھا، صرف میں تھی اور میرے دونوں معصوم بچے تھے۔ میں بار بار دروازے کا کنڈا چیک کرتی، کھڑکی دیکھتی، پھر واپس آ کر بچوں کے پاس بیٹھ جاتی۔ مجھے ہر وقت ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا دے گا یا کوئی آ کر ہمیں اس گھر سے بھی نکال دے گا۔ اس وقت میں اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اپنے دل کی حالت الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا تھا کہ میرے پاس آخر ہے ہی کیا؟ جو تھوڑے بہت پیسے انگوٹھی بیچنے سے آئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ گھر کا کرایہ ہر مہینے دینا تھا، بجلی کا بل الگ، راشن الگ، بچوں کا دودھ الگ۔ اگر دونوں بچوں میں سے کوئی بیمار ہو گیا تو دوا کہاں سے آئے گی؟ میں جتنی بار حساب لگاتی اتنی ہی زیادہ پریشان ہو جاتی۔ میں نے ایک دن بیٹھ کر اپنے پاس موجود سارا سامان دیکھا، 2-4 برتن تھے، کچھ کپڑے تھے، چند چادریں تھیں اور میرے شوہر کی یادوں والا وہ بیگ۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں یہ سبھی بیچ دوں تو آخر کتنے دن گزارا ہو جائے گا؟ 1 مہینہ، 2 مہینے یا شاید 3 مہینے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ روزانہ خرچہ تو روزانہ ہی ہوتا ہے، زندگی ایک دن کے لیے نہیں رکتی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی لانا تھا، ان کا مستقبل بھی بچانا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتی تھی۔ میرے امی ابو پہلے ہی مشکل حالات میں تھے، ابو بیمار تھے، نوکری بھی چھوڑ چکے تھے۔ میں ان پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اگر میں ان سے مدد مانگتی تو وہ ضرور دیتے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ خود بھی پریشان ہیں، اسی لیے میں ہر روز ان سے فون پر ہنس کر بات کرتی، ایسا ظاہر کرتی جیسے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ پوچھتے کہ سب خیریت ہے؟ میں کہتی کہ جی سب اللہ کا کرم ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ہر رات میں خاموشی سے روتی تھی۔ ایک شام بچے جلدی سو گئے، گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ میں کافی دیر تک ایک کونے میں بیٹھی پرویز کی یادوں والا بیگ دیکھتی رہی۔ پھر نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے آہستہ سے بیگ کھولا، اس کی ایک ایک چیز باہر نکالنے لگی۔ پہلے اس کی گھڑی دیکھی، پھر اس کا پرس، پھر اس کے کپڑے۔ ان سب سے اب بھی اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے وہ کپڑے اپنے چہرے سے لگا لیے، میرے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھی دروازہ کھول کر اندر آ جائے گا اور ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کہے گا کہ سلیمہ میں آ گیا۔ کافی دیر بعد میری نظر اس کے موبائل پر پڑی۔ مجھے یاد آیا کہ اس دن کے بعد میں نے اسے کبھی آن بھی نہیں کیا تھا، شاید اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ میں نے چارجر ڈھونڈا، موبائل کو چارج پر لگا دیا۔ کافی دیر بعد جب بیٹری میں جان آئی تو اس کی اسکرین روشن ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں دوبارہ اپنے شوہر سے ملنے جا رہی ہوں۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا، دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی، پھر موبائل کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے گیلری کھولی، وہاں زیادہ تر میری تصویریں تھیں، بچوں کی تصویریں تھیں، ہمارے ساتھ گزارے ہوئے خوبصورت لمحے تھے۔ کبھی ہم پارک میں تھے، کبھی بازار میں، کبھی بچوں کی سالگرہ منا رہے تھے۔ ہر تصویر دیکھ کر میرے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آتی اور اگلے ہی لمحے آنسو بہنے لگتے۔ میں ایک ایک تصویر دیر تک دیکھتی رہی، پھر میں نے اس کے پیغامات دیکھے۔ زیادہ تر دفتر کے کام سے متعلق گفتگو تھی، ساتھ ہی ملازمین کے پیغام تھے، کچھ ضروری کاغذات کی تصاویر تھیں۔ مجھے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، پھر نہ جانے کیوں میں نے ویڈیوز والا فولڈر کھول لیا۔ شروع کے چند ویڈیوز بچوں کی تھیں، کبھی بیٹا کھیل رہا تھا، کبھی بیٹی ہنس رہی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی، مگر اچانک میری نظر ایک ایسی ویڈیو پر پڑی جو مجھے پہلے کبھی یاد نہیں تھی۔ اس ویڈیو کا نام بھی عجیب سا تھا۔ مجھے لگا شاید دفتر کی کوئی ریکارڈنگ ہوگی۔ میں نے بغیر کچھ سوچے ویڈیو چلا دی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، سانس جیسے سینے میں ہی رک گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً ویڈیو بند کر دی۔ کچھ لمحے تک میں بالکل ساکت بیٹھی رہی، پھر دوبارہ ہمت کر کے وہی ویڈیو شروع کی۔ میں نے پوری ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھی۔ جو ویڈیو آگے بڑھ رہی تھی میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ آخر میں جب ویڈیو ختم ہوئی تو میرے ہاتھوں سے موبائل تقریباً گر ہی گیا۔ میرے جسم پر کپکپی طاری ہو چکی تھی، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ میں پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکی، بار بار وہی ویڈیو میرے ذہن میں چل رہی تھی۔ مجھے اب کئی ایسی باتیں یاد آنے لگیں جن پر میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ پرویز کی بعض خاموشیاں، اس کی بعض پریشانیاں، اس کے کچھ ادھورے جملے، اور مرنے سے ایک دن پہلے اس کا وہ کہنا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید ان تمام باتوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ صبح ہونے کا انتظار میرے لیے صدیوں جتنا طویل ہو گیا۔ جیسے ہی فجر کے بعد روشنی پھیلی، میں نے بچوں کو تیار کیا، انہیں اپنے ساتھ لیا۔
پرویز کا موبائل اپنے پرس میں رکھا، دروازہ بند کیا اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ ڈیوٹی افسر نے میری بات سنی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل اس کے سامنے رکھ دیا۔ پھر وہ ویڈیو چلا۔ ویڈیو ختم ہونے تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ افسر نے ایک دوسرے پولیس اہلکار کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ اس نے فوراً موبائل میز پر رکھا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ نے بہت اہم ثبوت ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ پہلے ہمیں فوراً کارروائی کرنی ہوگی، مزید باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس نے فوراً چند اہلکاروں کو بلایا، گاڑی تیار کرنے کا حکم دیا۔ کچھ ضروری کاغذات ساتھ لیے گئے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں ابھی آپ کے سسرال جانا ہوگا۔ میں خاموشی سے پولیس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی تیزی سے اسی گھر کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں سے مجھے بے عزتی کے ساتھ نکال دیا گیا تھا۔ آج میں پہلی بار اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ پولیس تھی اور میرے ہاتھ میں ایسا ثبوت تھا جس کے بارے میں سسرال والوں نے شاید کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس پولیس والے کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی، کیونکہ اب وہ وقت آ چکا تھا جب برسوں سے چھپی ہوئی حقیقت سب کے سامنے آنے والی تھی۔ ہم لوگ سیدھے میرے سسرال پہنچے۔ گھر کے باہر پولیس کی گاڑیاں رکی تو محلے والے بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے۔ میرے ساس سسر اور دیور بھی باہر نکل آئے۔ مجھے پولیس کے ساتھ دیکھ کر سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ میرے دیور نے غصے سے کہا کہ اب کیا لینے آئی ہو؟ کیا ہماری زندگی میں سکون نہیں رہنے دو گی؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، پولیس افسر نے اسے خاموش رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لو، پھر بات کرنا۔ سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ پولیس افسر نے میرے شوہر کا موبائل نکالا اور وہ ویڈیو چلا دی۔ جیسے ہی ویڈیو شروع ہوئی، پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسکرین پر میرے شوہر پرویز کا چہرہ تھا۔ اس کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں تھا۔ سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، آواز بھی کمزور تھی، لیکن وہ پوری ہمت کے ساتھ ہر بات ریکارڈ کر رہا تھا۔ ویڈیو میں اس نے بتایا کہ وہ مجھے بہت بڑی خوشخبری سنانے والا تھا۔ وہ دراصل اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ اس نے بتایا کہ شادی سے بھی پہلے اس نے چند پرائز بانڈ خریدے تھے۔ وہ اکثر انہیں سنبھال کر رکھتا تھا۔ ایک دن دفتر میں بیٹھے بیٹھے اس نے ان کے نمبرز چیک کیے تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے ایک پرائز بانڈ پر پہلا انعام نکل آیا ہے، پورے 3 کروڑ روپے۔ ویڈیو میں وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ یہ خوشخبری سب سے پہلے اپنی بیوی کو دینا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اپنے بچوں کا مستقبل ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا، اپنی بیوی کو ہر دکھ سے بچا لے گا، گھر کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، الگ گھر لے گا، سکون کی زندگی گزارے گا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے بعد ویڈیو میں اس نے وہ حقیقت بیان کی جسے سن کر میرے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ اس نے بتایا کہ نہ جانے کیسے اس کے گھر والوں کو بھی انعام کی خبر مل گئی۔ انہوں نے پہلے محبت سے باتیں کی، پھر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ سارے پیسے ان کے حوالے کر دے۔ جب اس نے انکار کیا تو گھر کے اندر ہی اس کے خلاف منصوبہ بنایا گیا۔ اس نے صاف صاف کہا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو اسے قدرتی موت نہ سمجھا جائے، اس کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ انعام کی ساری رقم کس کے پاس ہے اور کن لوگوں نے مل کر اس کے خلاف سازش کی۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میرے ساس سسر کے چہروں سے خون اتر چکا تھا۔ میرا دیور پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ پولیس افسر نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سب کو حراست میں لے لیا جائے۔ میرے دیور نے بھاگنے کی کوشش کی مگر 2 پولیس اہلکاروں نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ میرے سسر بار بار کہہ رہے تھے کہ ہماری بات سن لیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ میری ساس مسلسل رو رہی تھی۔ پولیس افسر نے سخت لہجے میں کہا کہ اب معافی عدالت دے گی، ہم نہیں۔ پھر گھر کی تلاشی شروع ہوئی۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد وہ رقم بھی برآمد ہو گئی جس کا ذکر ویڈیو میں کیا گیا تھا۔ نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیے۔ میرے دیور نے روتے ہوئے کہا کہ یہ سارے پیسے لے لو، بس ہمیں چھوڑ دو، ہم سے مقدمہ واپس لے لو۔ پولیس افسر نے غصے سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کسی انسان کی جان کی قیمت صرف پیسے ہیں؟ تم لوگوں نے ایک بے گناہ کو راستے سے ہٹایا، اب قانون اپنا کام کرے گا۔ پھر مجھ سے پوچھا گیا کہ FIR میں کن کن لوگوں کا نام درج کروانے ہیں۔ میں کافی دیر خاموش رہی۔ میرے سامنے وہ سب لوگ کھڑے تھے جنہوں نے میرے شوہر کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس سازش میں سب شامل تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرے دل نے اپنی ساس اور سسر کے لیے نرمی محسوس کی۔ وہ بوڑھے تھے، اپنی لالچ کی سزا وہ ویسے ہی پوری زندگی بھگتنے والے تھے۔ میں نے صرف اپنے دیور کا نام لکھوایا۔ پولیس والے بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو باقی سب کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔
میں نے آہستہ سے کہا کہ نہیں، ان کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں کہ وہ پوری زندگی سچ کے ساتھ زندہ رہیں گے کہ جس بیٹے نے اپنی پوری جوانی ان پر خرچ کر دی، جس نے یہ گھر بنایا، جس نے ہر مسئلے میں ان کا ساتھ دیا، اسی بیٹے کے خلاف وہ خود منصوبہ بندی کا حصہ بنے، یہ احساس انہیں ہر دن مارتا رہے گا۔ میں نے اپنے ساس سسر کی طرف دیکھا، وہ دونوں سر جھکائے مسلسل رو رہے تھے۔ میرے دل میں ان کے لیے نفرت ضرور تھی، مگر ان پر ترس بھی آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بڑھاپے کی سب سے بڑی نعمت کھو دی تھی۔ اس مقدمے کے بعد قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا، میرا دیور گرفتار ہو گیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا، ویڈیو مضبوط ثبوت تھی، دیگر شواہد بھی مل گئے، آخرکار اسے سزا سنا دی گئی۔ آج بھی وہ جیل میں ہے۔ پرائز بانڈ کی وہ پوری رقم قانونی کارروائی کے بعد مجھے اور میرے بچوں کے حق میں دے دی گئی۔ میرے شوہر نے جو گھر اپنی محنت سے بنایا تھا وہ بھی میرے نام منتقل ہو گیا۔ جن لوگوں نے مجھے ایک دن اسی گھر سے بے سہارا نکال دیا تھا، انہیں خود وہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ جب میں کئی مہینوں بعد دوبارہ اسی گھر میں داخل ہوئی تو میرے قدم رک گئے۔ ہر دیوار پر پرویز کی یادیں تھیں، ہر کمرے میں اس کی آواز گونجتی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اس کے کمرے میں جا کر خاموشی سے اس کی تصویر اپنے ہاتھ میں لی، بہت دیر تک روتی رہی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ تم اپنی آخری سانسوں میں بھی ہمارا مستقبل محفوظ کر گئے، تم نہ ہوتے تو شاید آج میں اور ہمارے بچے سڑکوں پر ہوتے۔ آج اللہ کے فضل سے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، میرے بچوں کی بہترین تعلیم ہو رہی ہے، وہ اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، انہیں وہ سب کچھ ملا جو ایک باپ اپنے بچوں کے لیے چاہتا ہے۔ میں ابھی اب سکون سے زندگی گزار رہی ہوں، مگر ایک کمی ایسی ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، میرے شوہر کی کمی۔ زندگی کا آغاز بہت خوبصورت تھا، میں نے سوچا تھا کہ ساری زندگی اسی محبت کے ساتھ گزر جائے گی۔ کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ چند لمحوں کے لالچ میں کچھ لوگ میرا پورا گھر اجاڑ دیں گے۔ آج میرے پاس دولت ہے، گھر ہے، عزت ہے، سکون ہے، میرے بچوں کا محفوظ مستقبل ہے، مگر جب رات کی خاموشی میں کبھی پرویز کی تصویر پر نظر پڑتی ہے تو میری آنکھیں خود بخود بھر آتی ہیں۔ تب مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی دولت کسی اپنے کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ اللہ نے مجھے انصاف ضرور دیا، میرے بچوں کا مستقبل بھی سنوار دیا، مگر جس انسان کے ساتھ میں نے پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے اسے واپس کبھی نہیں لا سکا۔ اسی لیے آج بھی میں ہر دعا کے بعد اپنے شوہر کے لیے مغفرت مانگتی ہوں اور یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں دوبارہ ایک ساتھ جمع فرمائے، جہاں نہ کوئی لالچ ہو، نہ کوئی دھوکہ اور نہ ہی کوئی جدائی۔